یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے خاندان کو، اولاد کو، بچوں کو، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ رب تعالیٰ کا میں حکم ہے۔ اب جہنم سے کیسے بچنا ہے؟ رب نے تو فرما دیا۔ اب ہر اس چیز سے بچنا ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے جسے رب تعالیٰ نے شریعت میں منع کیا ہے، جو شریعت کی نظر میں حرام ہے، جس پر پابندی ہے، اس ہر کام سے، چاہے وہ گفتگو کے انداز میں ہو، کلام میں ہو، فعل میں ہو، عمل میں ہو، جس کام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب کائنات نے منع فرمایا ہے، ان ساری چیزوں سے بچ کر جہنم سے بچنا ہے۔ ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا تھا، اور وہ احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشہ کا بڑی شدت کے ساتھ اظہار کیا کہ میری امت کو کس مصیبت یا کس بیماری میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے، وہ بیماری آپ نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے؟ کفر ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم، میں غربت میں یہ نہیں کہ تم بہت زیادہ غریب ہو جاؤ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے، اس حوالے سے تمہارے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر یہ ہے تمہارے لیے دنیا اتنی وسیع اور آسان کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کر دی تھی۔ یہ نعمتوں کی کمی کا ڈر نہیں ہے، نعمتوں کی فراوانی کا ڈر ہے، اور فراوانی نعمت انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، رب تعالیٰ کے احکامات سے دور کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ تمہارے لیے دنیا پھیل جائے گی، تمہارے لیے نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح وہ اس میں مبتلا ہوگے تم بھی وہی کرو گے، اور جس طرح وہ برباد ہوگے، ہلاک ہوگے، تم بھی ہلاک ہوگے۔ لہذا مجھے خدشہ کیا ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لیں، بلکہ تاریخ میں بھی دیکھ لیں، رسول اللہ کے زمانہ کے فوراً قریب جو بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا وہ اسی دنیا کے لیے ہوا۔ مروان نے جو کچھ کیا وہ دین کے لیے کیا، صحابہ قتل کروائے، آل بیت قتل کروائے، اس حکومت کے لیے، دنیا کے لیے۔ یہ حکومت کی ساری نعمتیں خزانے میں لے لوں۔ یزید نے جو کچھ کیا وہ کوئی دین کے لیے کیا؟ اس دنیا کے لیے کیا۔ آج آپ دیکھ لیں جو اکثر ظلم و ستم ہوتے ہیں، یا انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ دنیا کے لیے، اور اسی دنیا کے لیے رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اسی مال کی لالچ میں بہتا بھی ہے، اسی مال کی طلب میں انسان وہ سارے گناہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، تفصیلی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جو شہداء ہیں ان پر جا کر دعا کی۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا انی فرۃ لکم، میں تمہارے آگے انتظام کرنے والا ہوں، وانا شہید علیکم، اور میں تم پر گواہ ہوں گا، شہید ہوں گا، شاہد ہوں گا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنِ، اللہ کی قسم تاکید کے ساتھ، اور تاکید ہوتی تب ہے جہاں انکار ہو،
کلو حکم القیتو الی المنکر یجب توقید، جب کسی منکر سے کلام کیا جاتا ہے تو وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ تاکید۔ تو رسول اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے ابھی بھی اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ اہل ایمان تمہیں شاید نظر نہ آ رہا ہو حوض کیسا ہے، کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، لیکن میں محمد یہاں سے دیکھ رہا ہوں، تاکہ کوئی انکار نہ کرے نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر کیا ہے۔ وہ ہوتے مدینہ میں ہیں، اپنا حوض جنتوں کا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حوض جو کتنے ہزاروں لاکھوں سال بعد جس سے اہل ایمان فیضیاب ہوں گے، اس وقت سے نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح الارض، یا دنیا کی چابی، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں تم پر یہ خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تم مشرک ہو جاؤ گے، بت پرست۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوئے اکا دکا، لیکن ایز اے امت سارے یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ ڈر نہیں کہ پوری امت ہی مشرک ہو جائے گی، اور آج کل سب سے زیادہ فتویٰ بھی مشرک کا ہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تمہارے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، اور آج ہر زبان پر یہ فلاں بھی مشرک، فلاں بھی مشرک، فلاں بھی مشرک۔ عجیب بات ہے، اللہ کے حبیب کو جس کا ڈر نہیں ہے تمہیں سب سے زیادہ اسی کا ڈر ہے، لیکن جس چیز کا اللہ کے حبیب کو ڈر ہے اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں خوف کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے خوف کیا ہے وَلَٰكِنْ خَافَ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، تم جو دنیا کے خزانے ہیں نا، جس کی چابیاں محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، تم ان خزانوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم اس لالچ میں گناہ کرنا شروع کر دو۔ اور انسان کی گناہ کرتا کیا ہے، کیوں ہے؟ تاکہ میرا رزق بڑھے، میرے لیے سہولیات بڑھیں، اور جمع کرتے 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 اتنا جمع کر لیتا ہے حرام مال کہ اس کا ایک حصہ یا عشر عشیر بھی نہیں کھا سکتا۔ میں تو عموماً کہتا ہوں انسان ساری زندگی جمع کرتا ہے کہ بھائی کھاتا رہوں گا، 40-50 کا ہوتا ہے، ڈاکٹر کی لسٹ آ جاتی ہے، میٹھا بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کھانا، اور نہیں کھاتا۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ جس کھانے کے لیے حرام کا ارتکاب کیا وہ پھر بھی نہ ملا، سامنے بھی ہے، دسترس میں بھی ہے، اندر فریج میں پڑا ہوا بھی ہے، کھا پھر بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کا خوف ہے، خدا کا نہیں۔ ڈاکٹر کے خوف سے ہم پرہیز کرتے ہیں، یہ نمک نہیں کھاتے، یہ فلاں چیز نہیں کھاتے، یہ میٹھا نہیں کھاتے، کیوں؟ کہ مر جاؤں گا۔ تو مر کے کہاں جاؤں گا؟ رب کے پاس۔ لیکن وہ سارے جرم کرتے ہیں جن سے منع کیا ہے رب نے، اور ملتا پھر بھی نہیں ہے۔ اور تھوڑا اور ہو جاتا ہے نا، بہت آرام دہ زندگی گزاروں گے، ڈاکٹر کہتے ہیں موروں کی تکلیف ہو گئی ہے، لہذا اب زمین پر سویا کرنا۔ نہ مزے کا کھانا ملا، نہ نرم بستر ملا، تو پھر کیا جمع کر کے کیا؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی لالچ میں مبتلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے آپ کے پاس آپ کو اختیار دیا گیا کہ ملک نبی بنتے ہیں، یعنی بادشاہت والی نبوت چاہیے ہے، یا عبد بننا پسند کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے بادشاہت کو اختیار نہیں کیا، رب کی عبادت اور عبودیت کو اختیار کیا۔ عبد۔ اور ایک جملہ یہاں پر کہا نا، تاجدار گولڑا نے، انسان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا پسند کیا؟ بادشاہت، مال نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا میں چاہوں نا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، لیکن میں نے یہ طرز زندگی نہیں اختیار کیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک نے آپ نے فرمایا سنو، اور اگر میرے پاس سونے کا پہاڑ جمع ہو جائے نا، 3 دن کے اندر اندر میں نے سارا بانٹ دینا ہے۔ پہلے تو میں پہاڑ پسند ہی نہیں کرتا، اگر آ بھی جائے تو میرے محمد کا منہج یہ ہے
اور میری محبت اور میرا ذوق یہ ہے کہ میں 3 دن کے اندر پورا پہاڑ اپنی امت میں بانٹ دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ رسول اللہ کا فقر اختیاری تھا، ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہو بھی جائیں تو رب تعالیٰ کا وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو رب چرندوں کو پرندوں کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم نہیں رکھے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اس دنیا کی لالچ میں، اس دنیا کی حرص اور حوث میں نہ آپ ہم جہنم کا ایندھن بنے، نہ اپنے خاندان کو بننے۔ تو میں یہ عرض کرتا رسول اللہ سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا فقر اختیاری ہے، آپ کی حدیث سے جیسے پتہ چلتا ہے۔ اور کیا پسند کیا؟ عبدیت۔ اب ایک بڑا ایشو ہے اور اس کا حل پیر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی مالی وراثت نہیں تھی، اللہ کے نبی مال پسند ہی نہیں کیا۔ جب مال پسند نہیں کیا تو آگے وراثت کیا ہوتی؟ اب نبی کو پسند تھی عبدیت، اور فرمایا عبدیت کی مرضہ کی جو وارث ہیں وہ سیدہ کائنات ہے۔ اور وہ عبدیت کس درجے کی ہے؟ وہ عبدیت ہے لیکن وہ عام عبد نہیں، عبد معزون ہے۔ اور عبد معزون کیا ہے؟ جو مالک کا سارا مال اٹھا کر کسی کو دے دے، اسے اختیار ہوتا ہے۔ تو میں آج کیا کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ماذا کی وارث سیدہ پاک ہے، لہذا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ہم نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنے خاندان کو بھی بچانا ہے، اور اس میں سب سے بہترین کیا ہے؟ آج کی رات علماء نے لکھا، احادیث میں جیسا کہ موجود ہے، یہ وہ عظمت و شانوں والی رات ہے، اس میں جو مانگا جائے رب عطا فرما دیتا ہے۔ صحت مانگے، عافیت مانگے، اپنے بیماروں کے لیے شفا مانگے، اپنے رزق میں برکتیں مانگے، لیکن وہ رزق مانگے جو رب کی اطاعت کی طرف لے کر جائے۔ وہ علم مانگے جو آخرت میں نفع بخش ہو۔ جو بھی مانگے وہ کیا کہیں؟ رب تیری رحمت اور نعمت بن کر آئے، یہ عذاب بن کر ہمارے پاس نہ آئے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، ہمارے خاندانوں کو جہنم سے ہمیں خود بھی بچنے اور انہیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔